السلام علیکم. السلام بیٹا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ آج ملاقات ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ مل کے. تو ایک کوشچن ایسا ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے ملک کا اور آپ کے ہاتھ میں اتھارٹی، کیونکہ وزیر اعظم کے پاس ساری اتھارٹیز ہوتی ہیں، تو آپ ایز اے ہیومن مائنورٹیز کے لیے کیا کریں گے، اسپیسیفکلی کرسچنس کے لیے، اور ایز اے ہیومن آپ ان چیزوں کو کس طرح لے کے چلیں گے ہیومینٹی بیسس پہ؟ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو میں نا آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم معاشرے میں تبدیلی لا ہی تب سکتے ہیں جب تک ہمیں اختیار نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اب میں وزیر اعظم بنوں گا اس کے چانس 0% ہے. لہٰذا ہماری گفتگو جو ہے یہ تھیوریٹیکل گفتگو ہی ہوگی، کیونکہ نہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے نہ میں بنا سکوں گا. اور ہمارا دماغ اور شیطان ہمیں یہ چکر دیتا ہے کہ جاوید اقبال تو وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا، لہٰذا تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور ہم اس کی وجہ سے نا ایک اپنے جانے کمفرٹیبل زون میں آ جاتے ہیں. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں لیڈنگ فرام دی فرنٹ، لیکن لیڈرشپ کا مطلب ہے یو کین لیڈ فرام دی بیک، یو کین لیڈ فرام دی مڈل. آپ کہیں سے بھی لیڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، اس کے لیے میں جس اسٹیٹ پر بھی موجود ہوں میں ایسا کر سکتا ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ سچا واقعہ ہے، سچا 100%. کبھی آپ سرکاری ہسپتالوں میں، سرکاری اسکولوں میں کبھی آپ چلے جائیں تو آپ ان کے دفتر کی بجائے نا ان کا باتھ روم دیکھیں. تو سرکاری ہسپتالوں کے باتھ روم بڑے گندے ہوتے ہیں، ان کی مینٹیننس بالکل نہیں ہوتی. تو یہ میں بھی ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا باولپور میں، یہاں سے میں ریٹائر ہوا. ہمارے باتھ روم کی ایسی میں کوشش تو بڑی کرتا تھا کلین کروانے کی، جس وارڈ کا میں انچارج تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کراچی میں ایک آدمی تھا، جیمس اس کا نام تھا، وہ وہاں کرسچن تھا، وہاں آغا خان اسپتال میں کام کرتا تھا. ان کی فیملی باولپور میں رہتی تھی، ان کی کچھ بہنیں وغیرہ وہاں نرسیں بھی تھیں. انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی فیملی ٹریجڈ ہوئی ہے تو وہ جیمس نے وہاں سے چھوڑ کے آنا ہے. تو وہ باولپور آ گیا. اچھا میں اس پوزیشن میں تھا کہ اس کو جاب دلوا سکوں، میں نے جاب دلوا دی، میری وارڈ میں وہ لگ گیا. 15 دن بعد میرے رجسٹرار نے مجھے بتایا کہ جب سے جیمس آیا ہے باتھ روم بڑے صاف رہتے ہیں. میں نے کہا یار وہ کیسے؟ میں نے کہا پتہ کرتے ہیں. اچھا میں نے پتہ کیا جیمس پتہ کیا کرتا تھا. اب یہ 8 باتھ روم کا ایک پورا گروپ تھا. اب اندر داخل ہوتے تھے وہ باہر بیٹھ جاتا تھا. جو بھی آتا تھا نا واش روم جانے کے کہتا 1 منٹ رکنا، میں ذرا ویخ آواں باتھ روم صاف ہے کہ نہیں. اندر دیکھا تھا باتھ روم صاف ہے تجھے چلے جاؤ. اچھا جب وہ واپس نکلتا کہتا بھائی جان تسی باتھ روم نو صاف کر رہے ہو. انہوں صاف اچھا صرف اتنا کرتا تھا. اچھا اب میں بڑا حیران ہوں کہ دیکھو 60 مریض داخل ہے، 10 ڈسچارج ہو گئے، 10 نئے آ گئے، ہر ایک کے ساتھ 2 اٹینڈنٹ بھی ہیں. جو تو پہلے کے ہیں ان کو تو پتہ لگ گیا، جو نئے آئے ہیں وہ بھی صاف کرنے لگ گئے کیونکہ پورا ایک انوائرمنٹ بن گیا. اب اس جگہ پر نا اس کمرے میں چیزیں صفائی ہیں، میں آپ پھینکتے وقت آپ کو نا شرم آئے گی، آپ کہیں گے یار میں اٹھا لوں. اچھا تو اب اس جیمس کا اوپر میں پروفیسر، پھر ایسوسیٹ پروفیسر، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، پھر سینئر رجسٹرار، پھر نیچے نرسیں، پھر ڈسپینسر، پھر ہاؤسر، ان سب سے نیچے کے لیول پر تھا. لیکن جتنا اس کا زون تھا اس میں وہ لیڈر تھا. ہم یہ نا انتظار نہ کریں وزیر اعظم بننے کا. ہم اگر جس زون میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں میں اپنی جگہ کے اوپر ڈسکریمنیشن نہ کروں. میں جو ہوں میں جب آتا ہوں تو آ کے میں نے ریسیپشن کو سلام کیا، وہ اسٹاف نرس جو ہے میری اس کو میں نے کہا السلام علیکم بیٹا، السلام علیکم. جو وہاں سویپر جھاڑو لے کھڑا ہے اس کو بھی کہا کیا حال ہے جیمس تیرا ٹھیک ہے یار، کیسی طبیعت ہے. بس تو وزیر اعظم بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر ایک رواداری لے کے ہیں. اور دوسرا میں ایک بات بتاؤں، میرے بس میں ہونا تو میں تمام مسلمانوں کو یہ کہوں کہ جتنا آپ کا اخلاق مسلمانوں سے اچھا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اقلیت سے اچھا ہو. تاکہ ان لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو. صحیح ان کے دکھ درد میں آپ ساتھی. لہٰذا وزیر اعظم بن کے نا ایک تو یہ غلط فہمی ہے ہمیں کہ وزیر اعظم کا بہت اختیار ہوتا ہے. وزیر اعظم میں کیا اختیار ہے؟ وزیر اعظم قانون کے ذریعے سے آپ کا دل تو نہیں بدل سکتا. میرا دل، ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں میں، اپنے اسکولوں میں، ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے اندر انصاف لے کے آنا ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹرک ڈسپیچنگ یو ایس میں، امریکہ میں رہتے ہیں آپ؟ نہیں میں رہتا ہے پاکستان میں، لیکن آن لائن میں کام کرتے ہیں. اب آپ کا ایک دفتر ہوگا اس میں، تو آپ جاب دینے کے لیے بالکل ڈسکریمنیشن کریں ہی نا. آپ ایک کرسچن کو جاب دیں اپنے ساتھ سینئر اور اس کا سبارڈینیٹ ایک مسلمان ہو، تو آپ وزیر اعظم ہیں اپنے.
ٹھیک ہے. اور جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اہل کتاب ہے سارا, وہ کوئی گندا تو نا, تو آپ میز پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں, ایک پلیٹ میں سارے کھانا کھائیں, بس تو آپ نے اپنا کام کر دیا. میں اپنے اینڈ سے تو کہہ رہا ہوں, لیکن جب وہ ساتھ مسلمان اور کرسچن بیٹھتے ہیں نا تو ان کی آپس میں تو میں شروع ہوئی, کہتا اٹھے, میں نے پھر ان کو ڈانٹا. آپ باس ہیں نا, آپ وہاں ایک انوائرمنٹ جب کریٹ کر دیں, خود ان کو جب ڈال کے ملیں گے تو باقی بھی ایسا کریں. اچھا, ہم نے نا ایک ایسی ترتیب بنائی ہوئی ہے اسپتال میں, جس میں میں پرائیویٹ میں کام کرتا ہوں, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں, کہ سب کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے, اور جس کی ڈیٹ آف برتھ ہونا اس دن ہم کیک لا کے کاٹتے ہیں. اچھا, اب وہ اس ڈیٹ آف برتھ کے اندر میری ڈیٹ آف برتھ بھی لکھی ہوئی ہے, اور جو شانو ہے ہمارا سویپر, اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے. اچھا, اور جو ہم نے ایک ایسی ٹریڈیشن بنائی ہے کہ جو ٹیم میں سب سے چھوٹی عمر کا ہوگا نا وہ کیک کاٹے گا, چاہے برتھ ڈے جس کی مرضی ہو. اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ جو ہمارا کرسچین لڑکا ہے اس کی عمر سب سے کم ہے, تو لہٰذا ایک اس کی پروفیسر کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے نا, تو وہ شانو آگے کیک کاٹتا ہے. تو جب آپ نے یہ والا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے تو لوگوں کے دل میں آئے گی نہیں انشاءاللہ یہ بات. تو اس طرح یہ ہمارے اپنے ذمے ہیں انشاءاللہ. باقی وزیر اعظم بن جاؤ تو پھر آپ ایک لیجسلیشن کر سکتے ہیں, قانون بنا سکتے ہیں, یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم جیسے نوجوان یا کالج یونیورسٹی کے بچے ہیں, یہ ہی چینج لا سکتے ہیں سب سے, کیونکہ ان کا سب سے زیادہ انٹریکشن ہے. ان کے اسکول کالجز میں اگر ہیں, ان کے محلے میں کرکٹ کھیلنے گئے ہیں, فٹ بال کھیلنے گئے, سب سے زیادہ. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس بیٹا, اللہ تعالیٰ نے نا سب انسان, وہ ایک انڈیا کی فلم تھی نا پی کے کو کہتے نا, بتاؤ ٹھپا کدھر لگا. تو آپ کا ایک اپنا خیال ہے. دیکھو, میں کنونس ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اسلام پر مکمل کیا ہے. میرے دل میں بہت محبت ہوگی کہ جتنے اس دنیا کے اندر کرسچین ہیں, جتنے اور ہیں, یہ سارے کے سارے بھی اس دنیا میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے میسج کو سمجھ سکیں, اپنے خالق کو پہچان سکیں, یہ سب چیزیں کر سکیں. یہ میرے دل کی خواہش ہے, مگر اس خواہش کو میں اپنے اخلاق کے ذریعے سے کر سکتا ہوں, کسی پہ ٹھونس نہیں سکتا, اور میں کسی کے اوپر نفرت کیے بغیر اور ان کو حقیر سمجھے بغیر ان سے محبت کر سکتا ہوں. تو یہ بات ہمیں نوجوانوں کو سکھانی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں اپنے اینڈ سے تو فل ٹرائی کروں گا. تو آپ انشاءاللہ ہیپی ہوں گے. میں تو تھینک یو سو مچ.